بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اے لرننگ خانپور میں ویلکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیمانسٹریشن میتھڈ آف ٹیچنگ۔ آئیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، ڈیمانسٹریشن کا مطلب ہے آپ ویژولی کوئی چیز جو ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی ایکشن ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، اس کو پرفارم کر رہا ہے جب ٹیچرز لرنرز کے سامنے، جیسا کہ آپ امیج میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ڈیمانسٹریشن کہلاتا ہے۔ ڈیمانسٹریشن کو ایز اے ٹیچنگ اسٹریٹجیز کی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویژول پریزنٹیشن ہے ایکشنز کی، ایکٹیویٹیز کی۔ ڈیمانسٹریشن میتھڈ جو ہے وہ اس میں ٹیچر جو ہے وہ کوئی بھی ایک آئیڈیا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے ود دا ہیلپ آف ویژول ایڈس۔ ویژول ایڈس میں آپ یہ دیکھیں کہ فلیش چارٹس ہیں، پوسٹرز ہیں، پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں، یا آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ کوئی چیز کر کے دکھا رہے ہیں۔ ڈیمانسٹریشن یہ ایک ایسا پروسیس ہے ٹیچنگ کا جس میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ ہاؤ ٹو میک، کوئی چیز کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس میں کر کے دکھانے کا نام ہے۔ سمپلی آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ ڈیفرنٹ کوکنگ کلاسز کے چینلز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ باقاعدہ ریسیپی اور اس کو جو ہے وہ ایک تمام جو میٹیریل ہے وہ بھی شو کیا جاتا ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہے، ڈو سم تھنگ، کہ کیسے کوئی چیز، ہاؤ ٹو میک اینڈ اور ڈو سم تھنگ، وہ کر کے دکھائی جاتی ہے ڈیمانسٹریشن کے تھرو، اس طرح تاکہ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ لرنرز کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ ڈیمانسٹریشن کے اگر ہم فیچرز کے دیکھیں اس میتھڈس کے، تو آپ یہ دیکھیں جب ڈیمانسٹریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ریہرسل کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں، غلط نہ کریں کہ وہ میسج ویسے ہی غلط کنوے ہو جائے۔ اس کو پراپر ریہرسل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، اس کو پہلے ریہرسل ہو، اس کے بعد ڈیمانسٹریٹ کیا جائے تاکہ ایکوریسی ہے۔ اس میتھڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ فوکس کرتا ہے تمام لرنرز کو، تمام اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں جو ہے وہ پرابلمس کو سالو کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ وہ میتھڈ ہے جو ایک سمپل سا میتھڈ ہے، اور اس میں جو پرفارمنس ہے وہ سلو ہوتی ہے، کہ جب آپ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں تو ایک سیریز آف سٹیپس میں اس کو آسانی کے ساتھ سلو اور ساتھ میں گائیڈ بھی کرتے جا رہے ہیں اور کر کے بھی دکھا رہے ہیں، تو یہ ڈیمانسٹریشن۔ اگر ہم ان کے پریکاشنز کے حوالے سے دیکھیں تو کیئر کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جو آڈینس تک یا لرنرز تک جو ہے وہ چلی جائے، تو تمام جو پریکاشنز ہیں وہ لی جاتی ہیں۔ یہ ایک پلان میتھڈ ہے، اس میں گولز اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ جو ڈیمانسٹریشن کے ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ لرنرز کو جو ہے وہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کریں ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے، تو بیسڈ آن ایکٹیویٹیز، اب کیونکہ یہ اس میں ایکٹیویٹیز ہیں، ہاں اس کو ہم ڈیمانسٹریشن میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ نہیں ہے، گو کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے۔ جیسے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے، تو ڈیمانسٹریشن میتھڈ جو ہے اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، لیکن ڈیمانسٹریشن میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہے، لیس ایکسپینسو ہے۔ آپ ایک ایزیلی کوئی ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے یا کوئی سکل ہے، وہ آپ سکھا سکتے ہیں۔ سائیکلوجیکل میتھڈ ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم ہر چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ امیجن کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہاں جی یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ ہم پریکٹیکل پرفارمنس کے تھرو جب ہم گائیڈ کریں گے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچر گائیڈ کرے گا تو وہ ایزیلی کنوے ہو جائے گا۔ یوزفل فار ایوری ون، سب کلاسز کے لیے، ہر کلاسز کے لیے یہ یوزفل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی کلاس کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ڈیمانسٹریشن کو۔ آپ ایون چھوٹے گریڈ میں بھی دیکھیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، بے شک وہ ٹوائز اور کوئی پزلز جو ہے وہ ان کو سالو کر کے دکھا رہا ہو، تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بڑی کلاسز میں آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ٹیچر جو ہے وہ جو سائنس کے ڈفرینٹ پریکٹیکلز جو ہے وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس ایزیلی جو ہے، بجائے کہ وہ خیالی طور پر ایسے بتاتا رہے، وہ پریکٹیکل جب کر کے بتاتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ ان کے نیمز اور ان کو
ایک ایک چیز جو ہے وہ بتا کہ جب گائیڈ کرے گا تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ویلیویبل ٹول ہے، یہ ایک زبردست ٹول ہے ڈیمانسٹریشن میتھڈ. آپ ڈفرینٹ جو پریکٹیکلز، ایون کہ آپ ڈینجرس جو ایکسپیریمنٹ ہیں ان کو بھی آپ کرانے کے لیے ایک ویلیویبل ٹول ہے. ٹائم سیونگ ہے کہ آپ فرضی خیالی باتیں بتائیں اور بعد میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بار بار آپ سے پوچھ رہے ہوں کہ یہ چیز کیسے ہے کیسے نہیں ہے. جب ایک پریکٹیکل پرفارمنس ان کے سامنے آئے گی تو بار بار پوچھنے کی جو بات ہے وہ نہیں ہوگی، ٹائم سیو ہوگا. ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں اگر ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے، تو اب اس میں کیونکہ لیک آف انڈیویجول ڈفرینسز، ٹیچر جو ہے سب کے لیے وہ گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، تو انڈیویجولی ڈفرینسز کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ بعض جو ہے وہ ایکٹیو لرنر ہوتے ہیں، بعض جو ہے سلو لرنرز ہیں. ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ وے میں جو ہے وہ بہتر سیکھتے ہیں. تو اس چیز کا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس ڈیمانسٹریشن میتھڈ کا. کنٹریئر ٹو دا پرنسپل آف لرننگ بائی ورک، لرننگ بائی ڈوئنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ جسٹ ڈیمانسٹریٹ ہو رہا ہے، آبزرو کیا جا رہا ہے. پراپر لیبارٹری جو اسکلز ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں اس میتھڈ سے. اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں کیونکہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں ڈائریکٹ ایکسپیرینس بھی نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے اس کو ایکٹیویٹی بیس بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایکٹیویٹی بیس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ میں ایسا نہیں ہے. اور یہ اوور آل اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ بھی نہیں کریٹ کرتا. یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تھینک یو. یہ تھی آج کی ڈسکشن. امید ہے آپ کو ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی اس لیکچر کے بعد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.